مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. مل کے کہیے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. بولو تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. بولو تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار. میں جس کو کرم کی بھیک چاہیے جس کو چاہیے فقط وہ مانگے تاجدار حرم ہو کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. بولو تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے. حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. بولو تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار. اور دنیا میں ماں باپ ہوتے ہیں اولاد ہوتی ہے بہت سے دوست ہوتے ہیں یار ہوتے ہیں غموں کو بانٹنے والے. مگر جب کل روز محشر ہر نبی ادھر سے صدا آ رہی ہوگی اذهبوا الى غیری جاؤ اگلے در پہ جاؤ. پھر سارے گناہگار حضور کی کالی کملی کے سائے کے تلے جمع ہو جائیں گے اور حضور کو عرض کریں گے کہ کوئی اپنا نہیں غم یہ مارے غم آقا. کوئی اپنا نہیں غم یہ مارے غم آقا. کوئی اپنا نہیں غم یہ مارے غم آپ کے در پہ فیر یاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم. بولو ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو کرم ہو کرم تاجدار. مدینے جانا ہے 4 عمرے کے ٹکٹ 4 یاروں کی نسبت بھی ہو گئی. حنفی مسجد میں تو ویسے ہی بیٹھے ہیں اور مدینے کا ٹکٹ لینا ہے بس نیت کر لو جانا ہے. انشاءاللہ جس کی زیادہ پختہ نیت ہوگی ٹکٹ نکل آئے گا. میں دعا بھی دیتا ہوں کہ مولا جو مدینے کی بات میرے ساتھ مل کے کرے اور ہاتھ بلند کر کے کر لے جتنی محبت اور اونچی آواز سے کہے اللہ اس کا ٹکٹ نکل آئے کہ میں کشوں مدینے چلے آؤ میں کشوں مدینے چلے آؤ میں کشوں مدینے آؤ میں کشوں
چلے آؤ مدینے 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 چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے آؤ مدینے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے آؤ 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 مدینے چلے حج کے مہینے چلے حج کے مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے جس نے مدینے جانا وہ کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا بیڑا محمد والا لیندہ پہ میں کشوں مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر جتنے خالی کے سب جام بھر جائیں گے بولو تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار اور مقتار ہے پیام شادی صاحب مقتے میں کیا حقیقت دنیا والوں کو بتا رہے ہیں سنیے اگر یہ مصرع اچھا لگے تو جتنا اچھا لگے اس سے زیادہ اونچی آواز آنی چاہیے کہ آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا اپنے دامن کو بھر کر سوالی گیا اس پیام حزین پر بھی آقا کرم ورنہ اورا کے ہستی بکھر جائیں گے ایک دفعہ مل کے کہہ دیں میری حاضری مکمل تاجدار حرم ہو نگاہ کرم بولو تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے بولو تاجدار حرم ہاں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم حافظ احمد رضا قادری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدر سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے. قاری صاحب قبلہ وقت کی پابندی کروا رہے ہیں اور یقیناً اور یہ ضروری بھی ہے کہ پابندی کروائی جائے. ثنا خان بھی ہم سب ہی جی چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. آپ کا ذوق اور شوق
اس چیز کی طرف زیادہ برانگیختہ کرتا ہے ہمیں بھی کہ ہم زیادہ پڑھیں. ثنا خان بھی چاہتا ہے کہ زیادہ پڑھے، لیکن وقت پر اس محفل کا صلاۃ و سلام کے ذریعے عروج پر پہنچنا یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں اتنا بڑا مجمع ہو. یہ یو کے کی چند ایک بڑی اور مقبول محافل میں سے ایک ہے، حنفیہ مسجد کی جو محفل ہے، اور کثیر تعداد میں لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، تو وقت کی پابندی کا احساس کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. میں اپنے ایوان سے دعوت دینا چاہتا ہوں ایک بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت جو اسلام آباد پاکستان سے تشریف لائے افکار و خیالات کے اظہار کے لیے. وہ بات جو قرآن نے بتائی ہے، وہ بات جو حدیث نے بتائی ہے، ہمارے آقا کی وہ شان جو رب نے بیان فرمائی ہے، وہ بیان کرنے کے لیے جناب علامہ قاری عابد حسین چشتی صاحب ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں. جی نیچے بھی اسکرین ہے، موجود ہے، آپ نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں. اگر محسوس کریں کہ یہاں پر اگر جگہ نہیں ہے تو نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں. یاد رہے کہ جو بھی جہاں بھی بیٹھا ہے، جو مطاف میں بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ بھی حدود حرم میں ہوتا ہے. جو آب زمزم پی رہا ہوتا ہے وہ بھی حدود حرم میں ہوتا ہے. حدود حرم میں ہے. صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے، وہ بھی حدود حرم میں ہے. گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہے، حدود حرم میں ہے. چھتریوں کے نیچے بیٹھا ہے، حدود حرم میں ہے. اور خدا کی قسم اس محفل میں جو بھی جہاں بھی بیٹھا ہے حدود کرم میں بیٹھا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام تعریفوں کے لائق خدائے بزرگ و برتر کی ذات گرامی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے، جو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، جو ہمیشہ اپنے گنہگار بندوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے. ہزاروں بار، لاکھوں بار، کروڑوں بار، بے شمار بار، لا تعداد بار درود و سلام تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو کہ ہم سب گنہگاروں کے لیے شفیع المذنبین بن کے تشریف لائے. آج کی یہ خوبصورت محفل نعت بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع مسجد حنفیہ بریڈ فورڈ میں انعقاد پذیر ہے. میں اتنی خوبصورت محفل سجانے پر حضرت علامہ مولانا حافظ قاری جمشید صاحب اور ان کی جتنی بھی انتظامیہ ہے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. سٹیج پہ فخر السادات میرے محترم جناب سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی اور ملک پاکستان کے مشہور و معروف نقیب جناب تسلیم صابری صاحب، دیگر علماء کرام، حفاظ قرآن حضرات تشریف فرما ہے. میں بھی عرض کر دوں کہ مجھے 40 منٹ دیے گئے ہیں. قاری جمشید صاحب کا حکم ہے 40 منٹ، اور گھڑی میرے سامنے ہے. جب میرے 40 منٹ پورے ہوں گے تو صابری صاحب کو اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں خود چھوڑ دوں گا. اس لیے معزز سامعین، میں چند تمہیدی کلمات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پہلا سپارہ سورہ بقرہ شریف کا پہلے سپارے کا جو آخری حصہ ہے اس کی ایک چھوٹی سی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے تو آج ہر لکھنے والا، ہر کہنے والا، ہر بولنے والا، ہر سمجھنے والا، ہر بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہے اور وہ لکھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اجتماع ہوتے ہیں یا جتنی بھی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محفل ہے جس میں کمی نہیں آ رہی، ہر سال آتا ہے، اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میلاد النبی کی محفلوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور میلاد منانے والوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. میلاد منانے والوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو معزز سامعین، کیوں نہ ہو کہ ہر چیز میں کمی آتی ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جب وہ دنیا سے جاتا ہے، میں برسی کی بات کرتا ہوں، اس کی برسی جب منائی جاتی ہے یا کسی کا دن جب منایا جاتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال جیسے جیسے سال گزرتے جاتے ہیں کمی آتی چلی جاتی ہے. لیکن جہاں تک رب کے محبوب کا میلاد کا تعلق ہے، جیسے جیسے زمانے گزرتے جا رہے ہیں، کملی والے کے میلاد منانے والوں میں بھی اور میلاد کی محفلوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو آخر اس کے پیچھے کوئی طاقت تو ہوگی، کوئی قوت تو ہوگی کہ جو میلاد کے پیچھے ہے. ہاں، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہوتی ہے
جہاں تک کملی والے کی ولادت کا معاملہ ہے، میلاد النبی کا معاملہ ہے، تو میلاد النبی کے پیچھے براہ راست پوری کائنات کے خالق کی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید 30واں سپارہ سورہ والضحیٰ، سورہ والضحیٰ کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ سماعت فرمائیے گا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کہنا چاہیے بلند آواز سے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے پہلی سے بہتر ہوگی۔ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے جیسے زمانے گزرتے جائیں گے، وقت گزرتا جائے گا، گھڑیاں گزرتی جائیں گی، دنیا میں تبدیلی آتی جائے گی، اے میرے پیارے محبوب جہاں تک تیری ذات کا تعلق ہے، جیسے جیسے زمانے گزرتے جائیں گے تیری شان و شوکت میں اضافہ ہوتا جائے گا، شان و شوکت میں اضافہ ہوگا۔ کیوں نہ اضافہ ہو؟ اس لیے کہ پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور معزز سامعین، ہم تو کملی والے کا آج میلاد منا رہے ہیں، میں آج کی بات نہیں کر رہا، آج سے 600 سال پہلے کی بات بھی نہیں کر رہا، آج سے 1400 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں جو بات آپ حضرات کے سامنے چھیڑنا چاہتا ہوں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے حکم دیا اے میرے پیارے نبی میرا گھر بنا، میرے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر نو کر، جناب ابراہیم علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے کرنا کیا پڑے گا؟ پروردگار عالم نے فرمایا آج میرا خلیل مستری بنے گا، اسماعیل مزدور بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر نو ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر نو ہو چکی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نیچے اتر کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے مالک و مولا میں مستری بنا رہا، میرا بیٹا اسماعیل مزدور بنا رہا، یا اللہ ہماری سایہ جمیلہ قبول فرما۔ پروردگار عالم نے فرمایا اے میرے پیارے نبی اب قبولیت کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کعبہ بنانے کا حکم بعد میں دیا تھا، قبول پہلے کر لیا تھا۔ قبول تو کب کا کیے ہوا؟ قبول تو میں نے پہلے ہی کیا ہوا ہے، میرے تو اتنے، اگر میں چاہتا تو فرشتوں سے خانہ کعبہ کو بنوا سکتا تھا، میں رب ہوں، قادر ہوں، قدیر ہوں، ساری دنیا مجھ سے مانگتی ہے، میں ساری دنیا کو دیتا ہوں۔ ساری دنیا کس سے مانگتی ہے؟ الطاف شاہ صاحب بیٹھے، میرے پیر و مرشد مفکر اسلام مفسر قرآن شاعر افت زبان پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا بڑا خوب فرماتے ہیں کہ رب سے سنیے گا، پیر صاحب فرماتے ہیں کس سے مانگے کہاں جائے